السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، فیملی اور بہنوں اور بھائیوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ایک نئے دن، نئی صبح اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج صبح واک پہ جائے تو میں نے کہا چلیں جی یہ پھولوں سے صبح کی شروعات کرتے ہیں، جو کہ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، اور گھر آ کے پھر بنایا جی ناشتہ۔ ویسے باغ میں کافی زیادہ سیر کی، بہت اچھا لگا، وہاں پہ یہ جو پھول تھے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں یہ بناتے ہیں، اور وہی ناشتہ ڈیلی کی روٹین الحمدللہ، بریڈ آملیٹ، پراٹھا، یہ سب ماشاءاللہ سے ہر گھر کی کہانی، ایک نارمل گھر، مڈل کلاس، اس میں یہی سب ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے نوازا ہے، بہت سے لوگوں سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف نظر رکھنا چاہیے، نیچے والے طبقے کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے سے اوپر کی طرف دیکھیں گے تو پھر ہمیشہ رونے ہی روتے رہیں گے۔ تو جو ہے جیسا ہے الحمدللہ اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں خوش رہنا چاہیے۔ اور جی اس کے علاوہ آج میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے کچھ باتیں کرنے کو، ایک اچھی سی بات، پیاری سی بات۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ جو ہیں وہ ایک مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ زندگی میں آنے والے لوگوں سے، حالات سے، واقعات سے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نا زندگی میں آنے والے اندھیرے کو سمجھتے ہیں کہ اب کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، ایک غار کی طرح ہے، ایک غار میں ہم بند ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں آنے والا ہر اندھیرا جو ہے وہ ایک غار کا نہیں ہوتا، وہ سرنگ کا بھی ہو سکتا ہے جو وقتی طور پہ ہو، اور اگر آپ اس میں سے نکلتے ہیں تو روشنیاں، خوشیاں آپ کی منتظر۔ تو جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کبھی کبھی ہم جس اندھیرے کو پرماننٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ وقتی ہو، اور اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی لائف میں تھوڑی سی ہمت، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، کیونکہ جب ہم لوگ ہمت ہی نہیں کریں گے، اس کو ایک غار کا اندھیرا سمجھ لیں گے کہ یہ اب زندگی میں جو یہ حالات آ گئے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، تو پھر ہم کبھی بھی ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکتے، ہم ہمیشہ کے لیے ان چیزوں میں بند ہو جائیں گے، اور کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور جو خوشیاں، جو روشنیاں ہماری منتظر ہیں وہ ہمیں کبھی بھی نہیں مل پائیں گی۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب ہم ڈر جاتے ہیں یا امید ختم کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میرا صرف اور صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ امید کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں جو لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں وہی اصل میں روشنی ہوتے ہیں، جو آپ کو ہمت دیتے ہیں، جو آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ وقتی اندھیرا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اس نے ٹھہرے نہیں رہنا۔ تو بس اس اندھیرے سے آگے بڑھ جانا چاہیے، اس میں رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ ڈر جائیں گے تو پھر مایوس ہو جائیں گے، اور زندگی تو پتہ نہیں کتنی ہے، کسی کو نہیں پتہ، تو مایوس ہو کے بیماریوں میں گر جائیں گے، اور پھر اپنے لیے خود ہی ایک بوجھ بن جائیں گے۔ اور اگر آگے بڑھ جائیں گے، آگے بڑھیں گے، نئے لوگوں سے، نئی خوشیوں سے ملیں گے، کیونکہ آپ کی لائف میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ ہرٹ تو ہوتے ہیں، تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت جو ایک مایوسی آپ پہ سوار ہو جاتی ہے اس سے نکلنا چاہیے۔ تو جی یہاں پہ ساتھ ساتھ کھانے کی تیاری بھی ہو رہی تھی، بہت سے کام بھی تھے جو کیے، اس کے بعد یہ میں بنا رہی تھی ٹکا ہانڈی، اور ساتھ میں پلاؤ بن رہا تھا، وہ امی بنا رہی تھیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ تو جی ہم بات کر رہے تھے کہ اپنی خوشیوں کو پانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم مایوس ہو جائیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس مشکل ٹائم میں جو میرے ساتھ تھے، جو اس کچھ تھوڑے سے ٹائم میں نے بہت سے لوگوں کی مطلب کہہ لیں اصلیت دیکھی، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کیا ہیں، زمانہ کیا ہے، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں ویسے نہیں ہیں لوگوں کے فیس، ڈبل فیس دیکھے میں نے۔ تو مثال بھی ہوتی ہے نا کہ کیا کچھ مثال ایسی ہے شاید کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور ایسے ہی لوگوں کے فیس بھی بڑے ڈیفرنٹ ہیں یار۔ میں نے اپنی لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اتنے میٹھے ہیں۔ اچھا جی ایسے ہی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے اس میں سے مجھے باہر آنے میں مدد کی، میرے ہسبینڈ، میری بہت پیاری دوست، ان دونوں کو تھینک یو سو مچ، اور بہت سی باتیں جو میں نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گی، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر میری باتوں سے کسی کی لائف چینج ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، بہت زیادہ، اور
اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.